رب اکبر کی قسم مجھے ہر موضوع پہ بولنا آتا ہے، لیکن جو بیماریاں اس وقت معاشرے میں عام ہے اور معاشروں پہ ان بیماریوں پہ گفتگو کی، میں بھی بیماریوں کے اندر مبتلا، آپ بھی بیماریوں کے اندر مبتلا۔ رب اکبر کی قسم ہے، سر میں درد ہوگا، پانسٹان ڈسپرین کام آ جائے گی، پیناڈول کام آ جائے گی، میرے عزیزوں پیٹ میں درد ہوگا، بیسوکیل کام آ جائے گی، شوگر کی بیماری ہوگی میرے عزیزوں سیٹاگلومٹ کام آ جائے گی، بلڈ پریشر کی بیماری ہوگی نارویسی کام آ جائے گی۔ رب اکبر کی قسم ہے اگر ایمانی بیماری ہو جائے، اگر میرے عزیزوں روحانی بیماری ہو جائے، اس کی شفا کے لیے ایک ہی دوا، وہ دوا جناب محمد الرسول اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی۔ مارے کھا کھا کر، خاندان اجڑوا کر، کنبہ سارا کسوا کر، پورا خاندان کربلا کے میدان میں لیٹا ہوا ہے۔ بابو جی یہ تو 11 نمبر کا، جب چھاننا چھٹے گا قیامت کے دن تب پتہ لگے گا کس نے حسین کو کس بھاؤ میں خریدا اور کس نے حسین کو کس بھاؤ کے اندر بیچا ہے۔ شربت تو سارے سب نے پلائے، لیکن حسین کے خون کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا۔ 1400 سال کے بعد، 72 لاشوں کے ٹکڑے ہونے کے بعد، اب بھی تیرے میرے گھر کو پردے کی پہچان نہ ہو، غیرت کی پہچان نہ ہو، عزت آبرو کی پہچان نہ ہو، بڑے چھوٹے کی پہچان نہ ہو، حیا کی پہچان نہ ہو، بیٹی ماں بہن کے تقدس کی پہچان نہ ہو، تو رب اکبر کی قسم ہے ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں کربلا کے اندر حسین کے آنے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ بہت بڑے دکھ کی بات ہے، زینب کی چادر کے لیے تو میں روئے روتے دیکھا، اپنانے کے لیے کسی کا ہاتھ ہی کھڑا نہیں ہوا۔ کتنے افسوس کی بات ہے حسین، میں میرے عزیزوں 14 اگست کو شداد پور کے علاقے میں بیٹھا ہوا تھا، اور اللہ اکبر میرے عزیزوں دوسرے پتہ نہیں کون کون ساتھی بیٹھے تھے، اور کچھ غیر مذہب بھی بیٹھے تھے، اس میں ہندو بھی تھے، اس میں اور دوسرے مذہب والے تھے، اور میرے پاس بالکل جوان بیٹھا تھا۔ میں نے کہا میاں مجھے یہ بتا، 10 محرم الحرام کو دلدل نکلتی ہے، 10 محرم الحرام کو حسین کا زلجناح نکلتا ہے، تم کیا کرتے ہو؟ تم مارتے ہو؟ کہ نہیں نہیں۔ میں نے کہا ہم نے تمہارے رواج دیکھا، تم چوریاں کٹیاں بنا کر اصلی گھی کی کھلاتے ہو۔ کہا جی جی۔ میں نے کہا فروٹ بناتے ہو، شربت دودھ پلاتے ہو؟ میں نے کہا کیوں؟ اللہ اکبر۔ میں نے کہا اس جانور کی، اس دلدل کی نسبت حسین کی دلدل کے ساتھ ہے، اس گھوڑے کی نسبت حسین کے گھوڑے کے ساتھ ہے۔ رب اکبر کی قسم، واہ حسین کے غلام، واہ آقا کے غلام، تو نے 1400 سال کے اندر گلی گلی میں حسین کا گھوڑا تو متعارف کرایا، رب اکبر کی قسم تو نے حسین کا کردار متعارف نہ کرایا، حسین کی زندگی تو نے متعارف نہ کرائی، تو نے گلی گلی میں آمنہ کے لال کے جھنڈے متعارف کرائے، آمنہ کے لال کا کردار متعارف نہ کرایا۔ رب اکبر کی قسم ہے جھنڈے کا مقام کم ہے، آمنہ کے لال کے کردار کا مقام زیادہ۔ او لوگوں آج اللہ سے دعا کر کے جاؤ، اگر ہمارے گھروں کے اوپر آمنہ کے لال کے کردار کا جھنڈا نظر آتا ہے، اللہ کرے جھنڈا چھتوں پہ نظر آئے، اسوہ ہماری زندگی کے اندر نظر آئے، سیرت ہماری زندگی کے اندر نظر آئے، کردار ہماری زندگی کے نظر اندر آئے۔ آخری باتوں میں بات کر کے جا رہا ہوں، آج اٹھنے سے پہلے کم از کم ایک سنت کو تو زندہ کر کے چلے جاؤ۔ یہ میرے عزیزوں، یہ بالوں کی کٹنگ میں کھبی طرف مانگ نکلی ہوئی ہے، جاؤ مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھو، جس سے زکوٰۃ کے عشر کے چاند کے مسئلے پوچھتے ہو، پوچھو یہ کھبی طرف جو نائی نے 200-300 روپے لے کے بال اور مانگ نکال لی ہے، یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ یہ صدیق کا، عمر کا، عثمان علی کا کس کا طریقہ ہے؟ اور میں تمہیں بتاؤں، کھبی طرف مانگ نکالتے ہو یہودیوں کا طریقہ ہے، سدی طرف مانگ نکالتے ہو عیسائیوں کا طریقہ ہے، بال اوپر کر لو اور بیچ میں مانگ نکالتے ہو یہ نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے۔ 500 روپے دے کر تم نے حضور کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے۔ آج ایک چھوٹی سی سنت زندہ کر لو، تمہیں تحفہ دے کے جاؤں گا۔ پگڑیوں والوں سے معذرت کرتا ہوں، اگر آپ بھی کر لیں تو بڑی بات ہے، اس طرح کر کے ذرا سر کے بالوں پر یوں ہاتھ پھیر کے بالوں کو پیچھے کی طرف سیدھا کر لیں، کرنا میرے بارو، حضور کے غلام ہونا۔
یہ دائیں بائیں کی یہ پف یہ لٹیں یہ کٹنگ کوٹنگ یوں کر کے سیدھا کر لیں. آپ کو پتہ ہے آپ نے سنت کے مطابق بالوں کو ہیر پھیر کے یوں کر کے سیدھا کر لیا, آپ کو پتہ ہی نہ چلا ایک سنت کے زندہ کرنے پر ہر آدمی کے نام اعمال میں اللہ نے 100 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا. داڑھی تینوں طرف سے ایک مٹھی, آؤ سیرت لے کے جاؤ, داڑھی تینوں طرف سے ایک مٹھی رکھنا, یہ مٹھی یہ مٹھی تینوں طرف سے ایک مٹھی رکھنا, تینوں طرف سے ایک مٹھی رکھنا واجب ہے واجب ہے واجب ہے. زیادہ رکھنے پہ تقویٰ ہے, کم کاٹنے پر فتویٰ ہے. رب اکبر کی قسم داڑھی کبیرہ گناہ, احرام کی حالت میں داڑھی کٹی ہوئی کبیرہ گناہ ہو رہا ہے. کفن کی حالت میں لیٹا ہوا کفن تو زمزم کے پانی سے دھویا, داڑھی کٹی کبیرہ گناہ ہے. عرفات کے میدان میں لبیک اللہم لبیک کہہ رہا ہے, تجھے حج کا ثواب مل گیا, داڑھی کٹانے کا گناہ وہاں بھی مل رہا ہے. بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے, طواف کا ثواب مل گیا, داڑھی کٹانے کا گناہ وہاں بھی مل رہا ہے. حضور کے روزے پہ کھڑو کے سلام کر رہا ہے, تجھے سلام کا ثواب تو مل گیا, داڑھی کٹانے کا تجھے وہاں بھی گناہ مل رہا ہے. او بھائیو ہاتھ تمہارے آگے جوڑ کے جاتا ہوں, اب تمہاری مرضی کٹانا بسانا اٹھانا بالکل مانج دینا یا چھوٹی چھوٹی کٹنا, کینچی لگانا اس طرح لگانا, اللہ کی قسم حرام ہے حرام ہے حرام ہے حرام ہے. داڑھی تینوں طرف سے برابر ایک مٹھی رکھنا, یہ سارے نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ کی سنت ہے. یہ اس وقت سر پہ ٹوپی, یہ پگڑی, یہ لباس, یہ کھلے آستین, یہ گلا, یہ چکور دامن, یہ تہمت ٹخنوں سے اونچا. او لوگوں, کسی کے کرتے پر میڈ ان چائنا, کسی کے جوتے پر میڈ ان تھائی لینڈ, کسی کی ٹوپی کے اوپر میڈ ان بنگلہ دیش. الحمدللہ فقیر کے پورے کردار کے اوپر میڈ ان مدینہ لکھا ہوا ہے. کم از کم یہ تو یہاں سے لے کے جاؤ. اللہ کے واسطے میرے عزیزو, جو نبی کے لباس کو پسند نہیں کرتا, نبی کے چہرے کو پسند نہیں کرتا, جو نبی کی داڑھی کو پسند نہیں کرتا, بالوں کے سٹائل کو پسند نہیں کرتا, پھر ایمانداری سے تم قسم اٹھا کے بتاؤ, رات کے 2 بج رہے, وہ آس کے رسول ہے کہ گستاخ رسول ہے, اپنا فیصلہ تم نے خود ہی کر لینا ہے. اگر تو حضور کے کردار کو, حضور کے لباس کو, آپ کے چہرے اور آپ کی پگڑی, آپ کے بال کو اگر تم سنبھالو گے, رب اکبر کی قسم تمہارے سے بڑا دنیا میں آس کے رسول اور کوئی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کا سٹائل تینوں طرف سے, یا تینوں طرف سے رحمت والے نبی کے بال برابر ہوا کرتے, تینوں طرف سے یہ لٹیں نہیں, تینوں طرف سے حضور کے بال برابر ہوا کرتے. یا آپ حلق مبارک گنج مبارک کرایا کرتے, یا آپ کے بال یہاں کانوں کی لو یا یہاں زلفوں تک ہوا کرتے. اس کے علاوہ ہمارے بڑوں نے کوئی طریقہ نہیں بتلایا, یہ طریقہ آمنہ کے لال کے قدموں سے ملا. او لوگوں, مکان بعد میں بنانا, دکان بعد میں بنانا, پہلے حضور کی سنت کے مطابق اپنے بالوں چہرے کو بناؤ. اللہ اکبر. روٹی کھانے کی دعا تمہیں یاد ہے, پانی پینے کی دعا تمہیں یاد ہے, باتھ روم میں جانے کی دعا یاد ہے, مسجد میں آنے جانے کی دعا یاد ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئینہ دیکھا, نبی کے اخلاق میں کون سی کمی تھی, نبی کے اسوہ میں کون سی کمی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار میں کون سی کمی تھی. آمنہ کا لال چہرہ دیکھنے کی دعا بتلا کے گیا, آپ نے فرمایا او میرا امتی, چہرہ دیکھے گا کنگھی کرے گا, چہرہ دیکھے گا اپنی آنکھیں دیکھے گا, اپنے ہونٹ کا ناک دیکھے گا. خبردار, جب چہرہ دیکھے تو میری سنت کو زندہ کرا کر یوں دعا پڑھ لیا کر, اللہم انت حسنت خلقی فاصل خلقی. اللہ, جس طرح آپ نے میرا چہرہ سونا بنایا, اللہ اس طرح میرا کلام اور گفتار اور کردار بھی سونا بنا دے. کتنی شانوں والا نبی, کتنی شانوں والی امت ہے جو اپنے امتیوں کو آئینہ دیکھنے کا طریقہ بتلا کے گیا. وہ جنت میں جانے کا راستہ کیوں نہیں بتلا کے گیا ہوگا. میرے محترم دوستو, یہ دکھڑا سن لو, یہ رونا سن لو, یہی تمہارے آگے آرزو تھی, یہی تمہارے آگے منت تھی. اور چلو تمہیں بازار میں پگڑی پسند نہیں آتی, گھر میں ہی باندھ لیا کرو. اور چلو تمہیں بازار میں تہمت اچھی نہیں لگتی, اپنے گھر کے اندر ہی کر میرے عزیزو تہمت باندھ لیا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت پر عمل کر لیا کرو. سنت حبیب میں, رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارک میں, اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو جب بستر پر آتے, آپ کے ساتھ 6 چیزیں ہوا کرتی. پہلی چیز, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھڑی ہوا کرتی, رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ. دوسری چیز
میرے عزیزو اللہ اکبر خوشبو ہوا کرتی، تیسری چیز اللہ کے نبی کے ساتھ سرما ہوا کرتا، چوتھی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کنگھی ہوا کرتی، پانچویں چیز رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جے نماز ہوا کرتا، چھٹی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسواک ہوا کرتی، ساتویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وضو کا پانی ہوتا، سات چیزیں آمنہ کے لال کے سرانے ہوتی، جے نماز کے صبح تہجد کی نماز پڑھیں گے پانی سرانے ہوتا تھا، اس پانی سے وضو کریں گے اسا نبی کے سرانے، علماء فرماتے ہیں کہ سات چیزیں سرانے رکھ کے سوئے گا، صبح آنکھ کھلے گی 700 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا۔ اب آپ جاؤ گے تھکے ہارے ماندے، نہ ہوش نہ جیا نہ مویا نہ رویا، لیکن جب بستر پر جاؤ گے ایک کام کر لیو، کیا کام؟ بستر پہ جاؤ گے پنکھا بھی تو چلاؤ گے، لائٹ بھی تو بند کرو گے، فریج کا میرے عزیزو اللہ اکبر فریج بھی بند کرو گے، پانی بھی پیو گے، روٹی بھی کھاؤ گے، ایک کام اور کر لینا، ایک کام، جس کھٹڑے پر جس چرپائی پہ لیٹو اس چرپائی پر سجے ہاتھ سے 3 مرتبہ یوں ہاتھ پھیر لینا، بس سجے ہاتھ سے یوں ہاتھ پھیر لینا، اگر چادر جھاڑنے کی سہولت ہو تو چادر جھاڑ لینا، یہ عبد الحنان کا طریقہ نہیں، محمد رسول اللہ کی سنت ہے کہ یوں 3 مرتبہ ہاتھ پھیرے گا 100 شہیدوں کا ثواب پالے گا۔ صبح جب بستر سے اٹھو گے پتہ نہیں پیر میں چپلی پڑی ہوئی ہے، پتہ نہیں پند جوتا، پتہ نہیں جوگر، جو پشاوری پہن تیری مرضی، کھیڑی پہن تیری مرضی، لیکن جب صبح اٹھے گا فرمایا میرا امتی رات کو سویا کوئی بچھو کوئی سانپ کا بچہ تیرے جوتے میں چھپ نہ جائے، صبح جب اٹھا کر تو اپنے جوتے کو جھاڑ لیا کر، یہ طریقہ عبد الحنان کا نہیں آمنہ کے لال کا طریقہ، رات کو گھر میں 4 کام کرنے ہیں، اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے سویا کر، اپنے گھر کا چراغ بجھا کے سویا کر، رات کو بچوں کو باہر نہ نکالا کر، اور اپنے کھانے والے پینے والے برتنوں کو ڈھانپ کے سویا کر، 4 کام کرے گا 4 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا۔ صبح اٹھے گا خبردار خبردار چھلانگ مار کے دفتر نہیں جانا، خبردار چھلانگے مار کے واش روم نہیں جانا، صبح اٹھ جا، تیرا جسم ساری رات ڈھیلا ڈالا پڑا رہا، اچانک اٹھے گا دل کی رگیں کھچنے کا خطرہ ہوگا، یہ 1400 سال کے بعد ڈاکٹر نے بتلایا، لیکن طبیبوں کے طبیب نے 1400 سال پہلے بتلا دیا ہے، فرمایا ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ ہے، اچانک اٹھ کے جائے گا، پہلے کھڑا ہو، فرمایا جب تیری آنکھ کھلے کہا کر الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا وإلیہ النشور، یہ سیرت کون سنائے گا؟ فرمایا دعا پڑھنی نہیں آتی پنجابی میں کہہ لیا کر، سرائکی میں کہہ لیا کر، شکر ہے اس خدا کا جس نے مرنے کے بعد دوبارہ مجھے اٹھا دیا ہے، پھر اپنی چھوٹی چھانگلیاں انگلیاں یوں کر کے جو آنکھوں میں گیڑ دبڑ پڑے ہوئے ہیں یوں کر کے آنکھوں پہ مل لیا کر، تیری آنکھیں اچھی طرح کھل جائے، پھر ابہام کا حصہ انگوٹھے کا حصہ یوں کر کے منہ پر پھیر لیا کر تاکہ تازہ دم ہو جائے، تیری نیند پکی، تیری نیند ختم ہو جائے، پھر اللہ کا نام لے کے اٹھ، فرمایا باتھ روم میں جا تیری مرضی، ہوٹل میں جا تیری مرضی، مسجد کے باتھ روم میں جا تیری مرضی، گھر کے امریکن باتھ روم میں جا تیری مرضی، لیکن باتھ روم میں جانے سے پہلے، لوٹے کو ہاتھ لگانے سے پہلے، گلاس کو ہاتھ لگانے سے پہلے، دوائی کی ڈبیا کو ہاتھ لگانے سے پہلے، اے میرا امتی سو کے اٹھ کے اپنے ہاتھ دھو لیا کر، حتی یغمسن احدکم این باتت یدہ، کیا پتا تیرے ہاتھ رات کہاں گزارتے رہے، آگے لگتے رہے پیچھے لگتے رہے، قسم اٹھا کے بتاؤ بصیرے والو، جو نبی باتھ روم کے اندر ہاتھ دھوئے بغیر جانے نہیں دیتا، وہ دسترخوان پہ ہاتھ دھوئے بغیر بیٹھنے کی کیسے اجازت دے رہا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رات میں دل میں صبح میں شام میں ہر آن ہر گھڑی، اس وقت تک ہمارا ایمان کا نصاب مکمل نہیں ہوگا جب تک اپنے کردار میں آمنہ کے لال کا طریقہ نہیں دکھاؤ گے۔ رب اکبر کی قسم ہے ہم نے نعروں میں غلام رسول نہیں بننا بلکہ کردار میں غلام رسول بننا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ نسلوں میں افسر بناوے، اسکول کے کالج کے ماسٹر بناوے، ایک دعا یہ بھی کرو اللہ تو ہماری نسلوں میں ختم نبوت کے چوکیدار بنا۔ آخری دعا دے کے جا رہا ہوں، ایک دعا میرے عزیزوں، کوئی مال کی دعا کرے کوئی اولاد کی دعا کرے، آج دعا پلے باندھ لو، آپ نے روزانہ دعا کرنی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوہاب، اے اللہ ساری زندگی تو ایمان کی دولت دی، موت سے پہلے اللہ یہ دولت چھین نہ لینا، اللہ خاتمہ میرا ایمان پر ہو جائے، خاتمہ میرا ہدایت پر ہو جائے، گمراہی پر نہ ہو، موت کے وقت ہچکچاہٹ ہو گھبراہٹ میں ایسا بول منہ سے نہ نکلے کہ اللہ پانی تو منہ کے اندر جائے اور ایمان میرے اندر سے نکل جائے، اللہ کو رو رو کے منانا،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے تبلیغ کا کام آپ کو ہمیں عطا فرمایا ہے. پہلے نبی آتے اور دنیا کے اندر آتے، تبلیغ کا کام لے کے آتے، تبلیغ لے کے آتے، اللہ کی طرف بلاتے، نبی جاتے، کام دنیا سے چلا جاتا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے یہ کام بھی دیا، اس کام پر رحمتیں دی. حضور آئے، یہ کام لے کر آئے، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، دین باقی رہا، دین کی محنت باقی رہی. قیامت تک جو دین کی محنت میں لگا رہے گا اللہ اس کی نسلوں کو آباد فرمائے گا، رحمتیں اس کی برسے گی. اللہ ہمارے مراکز اور خانقاہوں کو آباد فرمائے، اور تبلیغ کے کام میں مردوں کو، عورتوں کو، ہماری صلاحیتوں کو، ہماری اولاد کو اللہ جہاں جہاں دین کے پھیلنے کے تقاضے ہیں اللہ وہاں وہاں آپ کو مجھے قبول فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الکریم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. توبہ کے کلمات پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان